بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہر دوسرا بندہ اعتراض کرنے کی لائن میں، تنقید کرنے کی لائن میں سب سے آگے نظر آتا ہے، اور سب سے زیادہ جس پر اعتراض و تنقید کی جاتی ہے وہ ہے مجتہدین اعظام۔ جب ہم افطاری کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمارے دسترخوان پر کیا کچھ نہیں ہوتا، جبکہ ہم یہ ماننے والے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کے دسترخوان پر سادہ غذا ہوتی تھی، لیکن جب ہم اپنے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو ہمارے دسترخوان پر ہر وہ چیز موجود ہوتی ہے کہ جو دنیاوی لوگوں کے دسترخوان پر موجود ہوتی ہے، جبکہ ہم علی علیہ السلام کے ماننے والے مولا کائنات علیہ السلام کا دم بھرنے والے ہیں۔ اس کے باوجود کہ ہمارے دسترخوان پہ ہر چیز موجود ہوتی ہے، پھر بھی ہماری زبان پر شکر خدا نہیں ہوتا، اور ہم ہر اس چیز کو یاد کرتے ہیں جو ہمارے دسترخوان پر موجود نہیں ہوتی ہے، جبکہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ تو دیکھیے، یہ ہیں علی کے چاہنے والے، یہ ہیں علی کے وہ نوکر جن پر مولا علی علیہ السلام بھی ناز کرتے ہیں۔ آج دیکھیے کہ یہ علی والے دسترخوان کتنا سادہ اور کیسا بہت تقویٰ رکھتے ہیں۔ ان کے دسترخوان پر آپ دیکھ لیجئے کہ کیا کیا موجود ہے۔ یہی تو وہ نورانی دسترخوان ہے جسے مولا علی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ہر دسترخوان کی زینت بن جائے۔ یہ دسترخوان وہ ہے جس پہ خداوند عالم کی نعمتوں حقیقی معرفت بھی ہے، خدا کا شکر بھی ہے، اور ساتھ ساتھ محمد و آل محمد کا صحیح معنوں میں عرفان ہے۔ اور اس موقع پر یہ کہنا بالکل صحیح ہے، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ وہ آداب جو کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے دسترخوان کے بتائے ہیں، ان میں جو سب سے پہلا اصول ہے وہ یہی تو ہے کہ نعمت دینے والے کی معرفت حاصل کی جائے کہ اس نے یہ نعمت دی ہے۔ تو وہ ذات کون سی ذات ہے کہ جس نے ہمیں اس قدر نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور خود خداوند عالم بھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ فَيَنْظُرْ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے کی طرف نگاہ ڈالو، یعنی جو کھانا ہم دیکھ رہے ہیں اس کھانے کو دیکھا جائے کہ یہ ہمارے دانتوں کے نیچے جو غذا آ رہی ہے، وہ غذا جو ہمارے جسم اور روح کا مرکز بننے والی ہے، جو جسم اور روح کو تقویت دینے والی ہے، وہ غذا کیسی ہے، آیا حلال کے پیسوں کی ہے یا حرام کی؟ اگر مال حلال سے خریدا ہے تو وہ غذا جو ہم کھانے والے ہیں وہ بھی حلال یا جائز ہے یا نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پیسہ تو حلال کا ہو لیکن جو غذا ہمارے پیٹ میں جانے والی ہے وہ جائز اور حلال نہ ہو، یعنی شریعت میں اس کے کھانے کی ممانعت ہو، تو اس صورت میں بھی وہ غذا نہیں کھائی جا سکتی ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم کھانا کھانے کی ابتدا کریں تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، ہاتھوں کو واش کر کے بیٹھیں، اور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھویا جائے تو انہیں خشک نہ کیا جائے، انہیں گیلے ہاتھوں کے ساتھ کھانا کھایا جائے۔ جب تک وہ ہاتھ گیلے رہیں گے کھانے میں برکت رہے گی۔ لیکن آج ہم جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو ایک تو ہاتھ دھونا بھول جاتے ہیں، اور دھو بھی لیتے ہیں تو انہیں سکھا لیتے ہیں، ڈرائی کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیے، جب آپ کسی چیز سے ڈرائی کریں گے تو دوبارہ سے جمز ہاتھوں پہ آ جائیں گے، لہٰذا بہتر یہی ہے جو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہاتھوں کو دھو لیا جائے تو دوبارہ سے ان کو خشک نہ کیا جائے، انہیں گیلے ہاتھوں کے ساتھ کھانے کو تناول کیا جائے۔ اور سب سے بیسٹ یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو ہم اکیلے نہیں ہوں بلکہ ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی کھانے میں شریک ہو۔ تو سب سے بہتر یہی ہے کہ ہمارے اہل خانہ ہمارے ساتھ ہوں، اور اہل خانہ کے علاوہ اگر کوئی ہم مہمان اپنے دسترخوان پہ بلا لیں یا مہمان ہمارے دسترخوان پہ ہمارے ساتھ موجود ہو تو اس سے تو بہترین کوئی دسترخوان ہی نہیں ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے اسی لیے خلیل بنایا تھا کہ انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو خدا کی راہ میں کھانا کھلایا تھا، اور دوسری چیز نماز شب ادا کی تھی، جس کی وجہ سے خداوند عالم نے انہیں اپنے خلیل کا لقب عطا کیا تھا۔ تو آج بھی ہم خدا کے خلیل بن سکتے ہیں اگر ہمارے دسترخوان پہ خدا کے بندے موجود ہوں، یا ہمارے دسترخوان کی غذا جو ہے ان لوگوں تک پہنچ جائے جو کہ غریب المستحق ہیں، خدا کے بندے ہیں، ان تک ہم اپنی دسترخوان میں سے کچھ چیزیں اٹھا کر پہنچا دیں تو یقیناً پروردگار عالم اس بات کو قبول اور پسند فرمائے گا۔ خود ہمارے ائمہ اہل بیت کی یہی سیرت رہی ہے کہ وہ اپنے کاندھے پر
غذا رکھ کر لے جاتے تھے اور ان لوگوں کو پہنچایا کرتے تھے جو غریب اور مستحق ہوتے تھے۔ کسی نے سوال کیا مولا آپ جنہیں پہنچا رہے ہیں کھانا یہ تو آپ کے ماننے والے نہیں ہیں، تو مولا امیر المومنین علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا کہ اگر یہ مجھے ماننے والے ہوتے تو میں روٹی کے ساتھ نمک بھی دیتا، لیکن خالی روٹی اسی لیے دے رہا ہوں کہ مخلوق خدا ہیں اور یہ بھوکے نہ رہیں۔ تو عزیزوں، مولا علی علیہ السلام کی سیرت میرے اور آپ کے لیے ہی ہے۔ امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان مشہور ہے اور آج تک مکے میں دسترخوان امام حسن علیہ السلام بچھایا جاتا ہے، اور جو لوگ بھی حاجی آتے ہیں انہیں دسترخوان امام حسن علیہ السلام سے کھلایا جاتا ہے۔ تو دسترخوان امام حسن بھی ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے کہ امام حسن علیہ السلام اپنا دسترخوان بچھاتے ہیں تو اکیلے نہیں کھاتے بلکہ خلق خدا آتی ہے اور کھا کر جاتی ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگوں کو دن بھر کھلایا جاتا ہے اور بعض لوگ وہ ہیں جنہیں رات کی تاریکی میں غذا پہنچا دی جاتی ہے تاکہ وہ لوگ بھی غذا سے محروم نہ رہیں۔ جو لوگ سفید پوش ہوتے ہیں اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کا خیال امیر المومنین علیہ السلام یا فرزندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کون رکھ سکتا ہے، لہٰذا ان کا خیال رات کی تاریکی میں رکھتے تھے۔ تو آج ان کی سیرت ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے، تو ہمیں بھی ایسے سفید پوش لوگوں تک اپنے دسترخوان سے چیزیں پہنچانی چاہیے۔ ہمیں اپنے رزق حلال میں سے ان کا بھی ایک حصہ قرار دینا چاہیے جو سفید پوش ہیں اور کسی سے مانگتے نہیں ہیں۔ اور ان سفید پوشوں میں جو سب سے پہلا حق ہے وہ ہمارے قریبی رشتہ داروں کا ہے۔ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھیں، اور اس کے بعد دوسرے رشتہ دار، اور اس کے بعد جو ہیں وہ اہل محلہ، اور اس کے بعد غریب لوگ کہ جنہیں ہم نے یہ غذا اور اپنے رزق کے حلال ان تک پہنچانا ہے تاکہ خدا ہمیں ہمارے اس رزق کو اپنی درگاہ میں قبول فرمائے۔ کیونکہ جس کے دسترخوان سے لوگ کھانا کھاتے ہیں وہ کبھی بیمار نہیں ہوتے، جو اپنے دسترخوان سے دوسروں کو دیا کرتے ہیں وہ لوگ کبھی محتاج نہیں ہوتے، اور جو لوگ ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں تو ان کو اپنا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کا خیال رکھنے کے لیے خداوند قدوس، خداوند رحمان موجود ہے۔ لہٰذا ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے دسترخوان کو وسعت دیں، اپنے دسترخوان کو وسیع کریں تاکہ ہمارے دسترخوان سے دوسرے لوگ بھی مستفید ہوں، اور جب دوسرے مستفید ہوں گے تو انشاءاللہ خدا ہمارے دسترخوان کو اسی طرح وسیع کرتا چلا جائے گا، اسی طرح وسعت دیتا چلا جائے گا۔ اس کی بہترین مثال محرم ہے کہ محرم میں جب ہم مجالس کرتے ہیں اور اپنے دسترخوان کو سجاتے ہیں اور دوسروں کو کھلاتے ہیں تو اگلے سال سے پہلے خداوند عالم وافر مقدار میں رزق عنایت فرماتا ہے، اور اتنا رزق دیتا ہے کہ پھر ہم سوچتے ہیں کہ پچھلے سال ہم نے اتنی مجلس میں اتنے پیسے لگائے تھے اور نیکسٹ ایئر انشاءاللہ تعالی ہم نے اس سے زیادہ امام حسین علیہ السلام کے نام پر لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ تو عزیزان، انشاءاللہ اس ماہ رمضان میں بھی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے دسترخوان کو وسعت دیں، دسترخوان اپنا بڑھائیں، اور جس طرح ماہ محرم میں ہم امام حسین علیہ السلام کے نام پر دیتے ہیں تو ماہ رمضان میں بھی ہمارے سامنے ہستیاں موجود ہیں جن کے نام پر ہم اپنے دسترخوان کو وسیع کر سکتے ہیں۔ مثلا 10 تاریخ کو جناب خدیجہ طاہرہ، 15 رمضان کو امام حسن علیہ السلام، اور 18 سے لے کر 21 تاریخ تک مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے دن ہیں، اور اس کے بعد شب قدر شروع ہوتی ہے۔ شب قدر ایام اللہ ہے، شعائر اللہ ہے، تو خدا کے نام پر لوگوں کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے۔ اور شب قدر جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام سے بھی منسوب ہوتی ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام اعمال کو قبول کرتے ہیں، تقدیر لکھتے ہیں، ہماری جو ہے وہ قسمت لکھی جاتی ہے۔ تو ان تاریخوں میں امام زمانہ علیہ السلام کے نام پر اپنے دسترخوان کو بچھایا جا سکتا ہے، اور ہر شخص جو ہے وہ اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، انسیت رکھتا ہے، تو امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ جناب نرجس خاتون اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جس سے امام زمانہ علیہ السلام خاص انست اور خاص تعلق رکھتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میری دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت میرے لیے نمونۂ عمل ہے۔ تو ان کے نام پر ہم دسترخوان شب قدر میں بچھا سکتے ہیں، ان کے نام پر لوگوں کو دے سکتے ہیں، ان کے نام پر لوگوں کو کھلا سکتے ہیں، تاکہ امام زمانہ علیہ السلام کی خاص نظر کرم اور خاص نظر رحمت ہمارے شامل حال ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے بعد جو باقی کے ایام شب قدر کے علاوہ ان ایام میں بھی ہم اپنے امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے دسترخوان بچھا کر لوگوں کو کھانا کھلا کر لوگوں کو مستفید کر سکتے ہیں۔
اور جب بات آتی ہے چاند رات کی، تو چاند رات میں کیونکہ وہ پھر شب قدر کے مساوی ہے، اور بعض روایت کے مطابق چاند رات بھی شب قدر کی طرح ہی شب قدر ہے، تو اس رات میں بھی ہم امام زمانہ علیہ السلام کو بہت زیادہ یاد کریں، اور ان کے نام پر لوگوں کو کھانا کھلائیں، یا ان کی والدہ کے نام پر لوگوں کو کھانا کھلائیں، یا ان جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان مقدس خاتون کے نام پر کہ جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر ہیں، ان کی پارے جگر ہیں، اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ان کے نام پر لوگوں کو کھانا کھلائیں، تاکہ خاص نظر کرم ان کی ہم پر ہو۔ اور ایسے وقت میں جب کوئی کھانا کھلانے والا نہیں ہوگا، جب کوئی پانی پلانے والا نہیں ہوگا، جب کوئی نظر کرم ڈالنے والا نہیں ہوگا، اس وقت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کی والدہ گرامی، ان کے بابا محترم کی نظر کرم ہمارے شامل حال ہو جائے، اور وہ ہمیں اپنی نظر خاص و نظر کرم سے اس دن کھانا کھلائیں جب کوئی کھانا کھلانے والا نہیں ہوگا، اس وقت پانی پلائیں جب کوئی پانی پلانے والا نہیں ہوگا۔ آیت اللہ تقی بہجت فرماتے ہیں کہ جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ہوتی ہے تو آیت اللہ تقی بہجت فرماتے ہیں کہ اگر بات فاطمہ زہرا کی ہے تو مولا کائنات علی بن ابی طالب کی وہ زوجہ ہیں، حسن و حسین علیہ السلام کی وہ والدہ گرامی ہے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بیٹی ہیں، خدیجہ طاہرہ کی وہ بیٹی ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیے کسی بھی امام کو تو ہر امام کا تعلق جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی طرف نظر ڈالیے تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جدہ ہیں، اور ان سے وہ بہت محبت اور انسیت رکھتے ہیں۔ سادات کرام کو دیکھ لیجئے تو وہ ان کی جدہ ہیں۔ آپ مشہد جائیے تو امام رضا علیہ السلام کی وہ والدہ ہے، آپ کاظمین جائیے تو دو اماموں کی وہ والدہ ہیں، سامرہ جائیے تو بھی دو اماموں کی وہ والدہ ہیں۔ تو عزیزان، اس ماہ رمضان میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔